لگ بھگ رات 11 بجے ریکارڈنگ پیک اپ ہوئی اور گیسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہوا۔ کل دن میں لاہور کے لیے روانگی ہے۔ یہ جی گیسٹ ہاؤس ہے جس میں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ صبح انشاءاللہ روانگی ہے۔ یہ سامنے ہی میرا روم ہے اور یہ نزاکت صاحب بیٹھے ہیں جو ہولی سولی انچارج ہیں ماشاءاللہ اس گیسٹ ہاؤس کے، اور میں ادھر اتنا کمفرٹیبل رہتا ہوں۔ نیو گریس ان فیز 1 نہیں فیز 2 ہے، ڈیفینس فیز 2۔ تو نزاکت بہت خیال رکھتے ہیں، ان کے کنو ہیں ماشاءاللہ جس کی کوئی سسی نہیں ہے، اور میں ادھر بہت مطمئن رہتا ہوں۔ تو اللہ کے فضل سے اتنے دن کا سٹے رہا، صبح روانگی ہے، اور جب آئندہ آئیں گے تو پھر انہوں نے یہ ریڈ شرٹ نہیں کوئی اور پہنی ہو انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ، اور نزاکت سے پھر ملاقات رہی۔ صبح ہوئی، منظور ڈرائیور مجھے لینے آ گئے۔ فلائٹ تو سے پہر میں ہے، لیکن میرے 2-3 کام تھے جن کی وجہ سے جلدی چیک آؤٹ کیا۔ اب میری واپسی ہے کراچی سے لاہور، اور یہ اپنے منظور بھائی میرے ساتھ آئے ہیں، مہربانی کی انہوں نے۔ اور پہلے ہم گئے ڈبنگ کے لیے گیسٹ ہاؤس سے، اور ڈبنگ کرنے کے بعد اب ہم ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ رکنا ہے ذرا وہاں جوہر میں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو میں منظور سے گپ شپ کر رہا تھا اور مہنگائی کا تذکرہ ہو رہا تھا، لوگوں کی حالت بڑی خراب ہے، اور جو محنت مزدوری کر کے اور جو لوگ اپنا گھر چلا رہے ہیں، بال بچوں کو پال رہے ہیں، اور بات یہ ہو رہی تھی منظور کے ساتھ کہ دیکھو جو محنت کرنے کے لیے کراچی یا بڑے شہروں میں آتے ہیں تو وہ مکان بھی انہوں نے کرائے پر لینا ہوتا ہے، کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، بچوں کو بھی پڑھانا ہوتا ہے، کپڑے بھی پہننے ہیں، پانی گیس بجلی بھی استعمال کرنی ہے، روٹی بھی کھانی ہے۔ تو اب وہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اچھا تو منظور پھر بتاؤ میں کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے، اللہ حافظ ناصر ہے۔ ابھی بہت مشکل ہو گیا ہے گزارا۔ 80 روپے آٹا ہو گیا ہے، 75-80 روپے۔ ابھی مزید ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحفہ دے رہے ہیں، مزید مہنگائی۔ ہاں مزید مہنگائی ہو جائے گی۔ وہ یعنی ایک وزیر اعظم صاحب جو ہیں ٹی وی پر آئے، قوم سے خطاب کیا اور خبر یہ سنائی کہ مہنگائی اور آ رہی ہے۔ کیا ہو سکتا ہے، ابھی اللہ ہی مانے گا۔ تم بتا رہے تھے کہ ادھر کچی آبادی میں ایک چھوٹا سا کمرہ اگر لیں، بلکہ تم نے اچھی بات کی کہ جس آدمی نے محنت مزدوری بھی کرنی ہے اور گھر بھی کرائے پر لینا ہے تو وہ نہیں رہ سکتا سر۔ وہ کوئی بھی کہے کہ میں شہر میں آ کے کماؤں، شہر میں وہ نہیں آ سکتا۔ ابھی 15,000 پہ مکان کا کرایہ ہو گیا، ایک کمرے کا، وہ بھی کچی آبادی میں، اللہ کسی سوسائٹی میں نہیں، ڈیفینس میں نہیں، کسی فلیٹ میں نہیں، وہ کچی آبادی اس میں بھی 15,000 روپے کرایہ ہو گیا ہے، اور کھانا پینا یہ وہ۔ اب ایک آدمی اگر جو 30,000 روپے مہینے کے اگر وہ کماتا ہے تو وہ کچی آبادی میں ایک کمرے کا 15,000 تو ادھر دے رہا ہے۔ سر 30,000 روپے کہاں سے؟ کوئی کسی بھی محکمے میں 30,000 روپے تنخواہ نہیں ہے۔ ڈرائیوری کی آپ اٹھا لو، میں ڈرائیوری مجھے 800 روپے روز ملتے۔ بتاؤ، اب 800 روپے میں میرے 4 بچے بھی ہیں، اسکول بھی پڑھتے ہیں 3 بچے، اور ان کی بالکل جو مڈل کلاس کے اسکول ہیں جیسے پرائیویٹ، ان کی ایک بچے کی فیس 2,000 روپے ٹیوشن سمیت پڑ جاتی ہے۔ 6,000 روپے یہ گئے، 15,000 روپے رینٹ گیا، اور سوئی گیس اور بجلی ملا لو تو یہ اگر 30,000 روپے بھی تنخواہ بدی ہے، ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کے کام چلا رہے۔
बारात बहुत اب تو मुश्किल हो یہ गया। ہے کہ اچھے بھلے گھر جو پیار محبت سے رہتے تھے ادھر گھر میں بچے تو بچے رہ گئے، میاں بیوی کی لڑائیاں شروع ہو گئی۔ سر صبح کو روز اٹھتے وقت لڑائی ہوتی ہے، بیگم کہتی ہے کہ یہ پیسے دے رہے ہو 500، اس میں تو صرف ناشتہ آ جاتا ہے، دوپہر کو کیا کھانا ہے، رات کو ہم کیا کھائیں گے۔ اب 500 روپے میں آپ دودھ لے لو، وہ دودھ لے لو، پاپے لے لو، چلو آپ انڈے میں آملیٹ یہ وہ تو دور کی باتیں، جیم ویم وہ تو ہم نے دیکھی بھی آج دن تک نہیں ہے کہ وہ ناشتے کیسے ہوتے۔ ہاں پاپے اور چائے اور چینی پتی اگر یہ ملا کے اگر لیتے ہیں ڈیلی کے تو 400 سے 500 روپے لگ جاتے ہیں۔ بالکل، یہ تو ناشتے کا حال یہ ہے۔ ناشتے کا سر، دوپہر کو کیا دوپہر کو کھانا ہے، رات کو کھانا ہے۔ سر یقین کرو ایسے سفید پوش میں نے لوگ دیکھے تھے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ میں نے دیکھے تھے، وہ روتے ہیں سر، کوئی بھی پیٹ بھر کے کھانا ہے اس ٹائم نہیں کھا سکتا، ایسے حالات ہو گئے۔ اللہ خیر، بس مشکل ہے، اللہ خیر کہ کیا ہوگا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پہلے لوگ کہتے تھے کراچی جائیں، شہر میں جائیں، ادھر کمائیں، ادھر تو کیا، ادھر چلو بندہ اگر کہیں کا بھی ہے وہاں چلا جائے اپنے آبائی علاقے میں، وہ لسی اور روٹی تو کھا لے گا نا سر۔ ہاں ہاں، ادھر تو لسی روٹی دہی 200 روپے کلو ہو گئی ہے، دودھ 150 روپے کلو ہو گیا، ابھی کر رہے ہیں 150 روپے میں دکان، کوئی تو دودھ والا دے رہا ہے 150 روپے میں کلو، لیکن بہت کم۔ 130 روپے ابھی کرنٹ ریٹ چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہے میری رات کو بھی میں نے اس سے دودھ لیا تو وہ مجھے یہی کہہ رہا ہے 1-2 دن میں 150 روپے میں لیٹر ہو جائے گا۔ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں جو کہتے تھے 10 روپے اگر 1 روپیہ بڑھتا ہے کسی چیز پہ تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے۔ تو اب یہ کہ حاجی ہے، ہاں بس، ڈبل کر دی، ہر چیز کی ڈبل کر دی، آٹا 40 کا 80 ہو گیا، چینی ابھی 60 کی 140 ہو گئی، 120 ہو گئی۔ اب تو جرائم بھی بڑھ گئے ہیں۔ سر جرائم، ہر بندہ بھوکا مرنے سے اچھا ہے، یا تو کہہ رہا ہے کچھ آ جائے گا، یا تو ویسے بھی مر رہا ہوں کہیں جا کے، ہاں روڈ پہ ویسے ہی مر جاؤں۔ رہا ہوں تو اس طرح مر جاؤں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کی جب اپنے بچے تڑپتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا سر۔ صحیح بات، ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بچوں کو دوائی نہیں دے۔ ایک ہمارے ہی پڑوس کا، اس کے بچے کی چھاتی کے انفیکشن تھی، اچھا، اتنی مہنگی دوائیاں تھی، وہ کبھی لے کے دیتا تھا کبھی نہیں لے کے دیتا تھا، وہ بیچارہ اس کا بچہ فوت ہو گیا۔ او ہو، ڈاکٹر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، نہ آغا خان، نہ نیشنل میڈیکل، نہ کسی میں بھی، پرائیویٹ جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس بھی اگر آپ بخار چیک کروانے جاؤ نا تو وہ 300 روپے فیس لے گا اور انجیکشن دوائی لے گا۔ آپ کے پاس 1500 سے 2000 روپے ہونے چاہیے ایک دن کے، وہ کہے گا کل بھی دکھاؤ پرسوں بھی، سمجھ لو آپ کی تنخواہ گئی۔ گئی۔ اب بخار تو ہر ایک آدمی انسان کو آتا ہے، بچوں کو، یہ موسم چینج ہو رہا ہے ابھی گھر میں، اب کیا کریں۔ اللہ ہی حافظ۔ اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ سن رہے ہیں یہ وہ جذبات ہیں جو اس وقت ایک مزدور کار کے اور ایک اپنی محنت سے روٹی کمانے والے کے تو اپنی راہ جگہ رہا، یہ جذبات اب تو سفید پوش لوگوں کے بھی ہیں، جن کے بارے میں تاثر ہے کہ یہ اپنی زندگی آرام سے گزار رہے ہیں، وہ بھی نہیں گزار رہے بس۔ لیکن یہ صرف ایک فرد جس کا نام منظور ہے، اس کا احوال اور کرب نہیں، بلکہ اس وقت پاکستان کے 80% نہیں تو 60% لوگوں کا کرب ہے۔ دکھ سکھ، غربت، امارت، خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان 60% عوام کو روشنی کی کرن دکھانے والا بھی کوئی نہیں، دلاسا دینے والا بھی کوئی نہیں۔